السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، روزے کی حالت میں ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آج انہی میں سے کچھ چیزوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں نماز باجماعت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ واجب آداب میں سے یہ ہے کہ روزہ دار تمام ان قولی اور فعلی عبادات کو بجا لائے جنہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم فریضہ نماز ہے، جو شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ تاکیدی رکن اور تاکیدی حکم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ روزے دار اس کی پابندی کرے اور ارکان و واجبات و شرطوں کے ساتھ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ روزے کے واجبی آداب میں سے یہ بھی داخل ہے کہ روزے دار ایسے تمام اقوال اور افعال سے، باتوں سے، کاموں سے پرہیز کرے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، چنانچہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ پابندی صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی جھوٹ سے بچتے رہنا ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ روزے دار کو غیبت سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک مسلمان بھائی کی ناپسندیدہ بات کو، یعنی اس کے عیب کو، اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اپنے بھائی کا عیب بیان کر رہا ہے، اگر اس میں پایا جا رہا ہے تو یہ تو غیبت ہے، اور اگر اس کا عیب جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں نہیں ہے تو گویا وہ بہتان ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آج غیبت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا کینسر بن چکا ہے دوستو۔ عام حالات میں بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، روزے کی حالت میں تو اور زیادہ پابندی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں چغل خوری سے سختی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ چغل خوری سے پرہیز کرے۔ چغل خوری کا مطلب کیا ہے؟ چغل خوری یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے آدمی تک فساد اور اختلاف کی غرض سے پہنچائی جائے، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے، اور چغل خوری کبیرہ گناہ ہے دوستو۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنة نماب، چغل خور جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ وہ دھوکہ نہ دے، دھوکے سے پرہیز کرے۔ یہ دھوکہ خرید فروخت میں ہو سکتا ہے، لین دین میں ہو سکتا ہے، کام کی جگہ پر ہو سکتا ہے، مزدوری کی جگہ ہو سکتا ہے۔ جیسے سارے معاملات میں دھوکہ دہی سے بچنا ہوگا، کیونکہ دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ دھوکہ دینے والے سے اللہ تبارک و دھوکہ دینے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے دوستو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دھوکہ ہر حال میں حرام ہے، لیکن روزے میں دھوکہ دیا جانا تو اور زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا اور روزہ بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گانا بجانے سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ گانے بجانے کے آلات سے دور رہنا ہوگا۔ لہو و لعب کے تمام آلات یعنی میوزک کے سارے کام سب کے سب حرام ہیں۔ اگر اس کے ساتھ سریلی آواز میں گیت اور جذبات کو ابھارنے والے گانے ہوں تو ان کی حرمت اور قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔
تو لہذا روزے کی حالت میں نہ گانا گانا ہے نہ گانا سننا ہے، اور کسی بھی طرح کی میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوستو، یہ سارے کام صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ زندگی بھر ان کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ سختی سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔